کہ میں نے سورہ عصر پڑھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ما تفسیر ہوا؟ تو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ عصر یہ میرے صحابہ کا ذکر ہے۔ سورہ عصر میرے صحابہ کا ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا والعصر زمانہ محبوب کی قسم، آپ تھوڑا زور سے کہیں سبحان اللہ، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون انسان ہے جو گھاٹے میں ہے؟ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ای ابا جہل، ابا جہل گھاٹے میں ہے۔ کون گھاٹے میں ہے جی؟ ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا، گھاٹے میں ابو جہل انسان گھاٹے میں ہے، لیکن ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہے۔ عرض کیا رسول اللہ الا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ای ابا بکر، کیا مراد ہے جی سے؟ ابو بکر مراد ہے۔ وعمل الصالحات ای عمر، یا عمل الصالحات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا عمر مراد ہے۔ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتواصوا بالحق، فرمایا اس سے مراد عثمان غنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سن لیں ذرا، فرمایا محبوب کے زمانے کی قسم، اور یا فرمایا عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر، وعملوا الصالحات سے مراد عمر، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی، اور فرمایا کہ وتواصوا بالصبر سے مراد مولا علی کو سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں رب ذکر فرماتا ہے صحابہ، قرآن میں رب فرماتا ہے ذکر صحابہ کا۔ اب اگلی بات بتا دو، رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ او لوگو، او مجھ میرا کلمہ پڑھنے والو، او مجھ پہ ایمان لانے والو، یاد رکھنا صحابہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دو بار فرمایا صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ پھر رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، اور لوگوں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اگلی بات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمائی بڑی حساس ہے، ارشاد فرمایا من اذا اصحابی فقد آذانی، اور لوگوں جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس نے کس کو دی تھی تکلیف؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یذہم، اے لوگوں جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے عنقریب پکڑا جاتا ہے، عنقریب پکڑا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں سن کر بھی جناب سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے، کچھ بک رہا ہے، اپنے اپنی تحقیق جس کا تعلق نہ قرآن سے نہ دین سے نہ نبی کی منشا سے نہ رب کے فرمان سے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور قدر کیسے ہوگی؟ آئے دن آپ نے دیکھا جناب مسلمان خاموش، اور حملہ دین کے اصولوں پر، حملہ دین کے اصولوں پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کبھی ٹرپل طلاق کے بارے میں آواز اٹھانے والے وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، بے شک جاہل۔ کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور کل کی خبر سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے بندو کیا ہوگا جہاں قائد ہی دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے، باقی کا کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے یہاں سے وہ گئی، پتہ نہیں کون ہے، اسٹیج سے نام لینا کیا اس کا، کہاں گئی جی؟ سعودیہ میں، ٹھیک ہے،
اور پھر مسجد نبوی کے اندر اس کا داخلہ کیا گیا تو ہمیں تو اعتراض ہے اس پر بھی، پاک جگہ پہ ناپاک کا داخلہ ہمارا اعتراض ہے اس پہ۔ دوسری بات جناب معاہدہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد عورتیں بھی اپنے محرم کے سوا حج کر سکیں گی۔ استغفر اللہ، سارے کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تو کون ہے سلمان، اور تو کون ہے یہ معاہدہ کرنے والی؟ اور اللہ کے بندو ہمیں تو نہ کسی بادشاہ کے حکم ماننے کا حکم ہے، نہ کسی وزیر مشیر کا حکم، اگر خلاف اصول دین ہو کوئی ماننے کا حکم نہیں ہے۔ رب نے فرمایا غیر محرم عورت محرم کے سوا باہر جانے کی حقدار نہیں ہے، باہر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا سلمان کے دستخط سے یہ جائز ہو جائے گی بات؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کیا کسی منسٹر کے دستخط کرنے سے یہ بات جائز ہو جائے گی کہ عورت محرم کے سوا نکلے اور رب کے گھر میں چلی جائے؟ کبھی نہیں، بولو ذرا، کبھی جائز نہیں، جائز نہیں ہو سکتی ہے، بات سمجھو نہیں؟ تو پھر یہ اعلان کرنا، یہ معاہدہ کرنا، یہ دستخط کرنا، کیا صرف ایک ہی اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، ایک ہی اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ بے شک، اور آپ ہماری اللہ ان کے سے دین سے بغاوت ہے یا نہیں؟ آپ کا اور ادھر کا منسٹر کوئی کرے اس پر گلا نہیں ہے، اس کو تو دین کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں چارے کو بات سمجھو نا۔ تو جو ایک اسلامی مملکت کا جناب ہیڈ بن کے بیٹھا ہے، اسلامی مملکت کا سربراہ بن کے بیٹھا ہے اور دین سے کتنا بہرا ہے، گلا تو اس پر ہے ہمیں، بات سمجھو نا۔ کچھ بھی آ جائے ہمارے سامنے، کچھ بھی آ جائے، اگر وہ چیز اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر ٹھکراتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ، بات سمجھو نا۔ دل دکھتا اس وجہ سے ہے۔ بتاؤ اسلامی مملکت جتنی بھی ہے، جہاں بھی ہے، ان تمام سے بڑھ کر صاحب قدر، صاحب منزلت، صاحب عزت اگر کوئی ہے تو وہ سعودیہ کی حکومت ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ اگر سعودیہ کی حکومت خلاف قرآن سٹیٹمنٹ پہ دستخط کرتی ہے، وہاں کا سربراہ دستخط کرتا ہے، تو بتاؤ یار کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ بات سمجھو نا۔ ہم سلمان کی اس یعنی حکومت سعودیہ کے سربراہ کے اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بولو نا، مذمت کرتے ہو یا نہیں؟ ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اگر کوئی آواز پہنچے تو اس تک کی آواز پہنچا دی جائے۔ اللہ کے بندے کلمہ پڑھ، مسلمان بن اور اسلامی قوانین پر عمل کر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو چھوڑ دے کرسی کو، کسی اللہ کے بندے کو، سچے پکے نبی کے غلام کو حکومت سپرد کر دے۔ بولو یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی قوانین کا سچا اور پکا داعی اور سچا اور پکا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے حاضر ہیں سب پر رحمت نازل فرما اور سب عاشقوں کو مدینہ المنورہ کی زیارتیں عطا فرما۔ اور بڑا اچھا موقع ہے، بڑا پیارا موقع ہے، اور یقیناً جس وقت جملہ حق بندے کی زبان سے نکلتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جملہ حق جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے اس وقت رب کی رحمت برستی ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تب جملہ حق بندے کی زبان سے نکلتا ہے، تب ہمت ملتی ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کی تائید اور آمین کے ساتھ، یا اللہ بے شک ہم گناہگار ہیں، جہاں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا ہم گناہگار ہیں، مولا وہاں ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو غفار ہے، زور سے بولو بے شک، یا اللہ ہم گناہ کرنے والے ہیں لیکن تو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ اگر باران رحمت ہمارے گناہوں کی وجہ سے روک دی گئی ہے، مولا کرم فرمانا، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم اپنی باران رحمت عطا فرما دے، یا اللہ باران رحمت عطا فرما دے۔ جتنے مرضی گناہ ہوں
تیری رحمت کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو بہا لے جانے کے لیے کافی بے شک، بے شک۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ مولا معاف فرما دے اور باران رحمت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اے سارے آمین کہو جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ایک بار اور آمین کہہ دو۔ مولا باران رحمت عطا فرما دے اور یہ زمین خشک ہو چکی ہے، یا اللہ اسے تر فرما دے۔ اور دوسری ایک اور زمین مولا نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ قلب کی زمین ہے۔ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عملی کی وجہ سے یہ دل کی زمین بھی خشک ہو چکی ہے۔ مولا اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اندر بھی تر فرما دے، باہر بھی تر فرما دے۔ یا اللہ ساری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔